اس لیے جہاں تک ہو سکے رشوت کے گناہ سے بچنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے کاموں کو بغیر رشوت کے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ حضرات فقہائے کرام رحمہ اللہ نے ایک گنجائش دی ہے، وہ لینے کی نہیں ہے، وہ دینے کی ہے۔ لینا تو مطلقاً حرام ہے، کسی کے لیے بھی رشوت لینا تو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن بعض مرتبہ آدمی حق پر ہوتا ہے، صاحب حق ہوتا ہے، وہ حق بھی اس کا شرعی یا قانوناً اس کا ثابت شدہ ہوتا ہے، لے سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ رشوت پہ تلا ہوا ہے کہ بغیر رشوت کے نہیں کروں گا، یعنی سارے قانونی تقاضے پورے ہیں اس کے، اس کے باوجود بھی وہ بغیر پیسے لیے کرتا نہیں ہے۔ جیسے پاسپورٹ کا مسئلہ ہے، یا جیسے شناختی کارڈ کی مثال ہے کہ قانونی طور پر اس کے پاس سارے کاغذات موجود ہیں، اور اس کے مطابق وہ قانوناً حق بجانب ہے کہ اس کا شناختی کارڈ اس کو بنا کر دیا جائے، یا اس کا پاسپورٹ بنایا جائے، یا اس کو ویزا دیا جائے، لیکن وہ جو افسر بیٹھا ہوا ہے وہ راشی ہے، وہ بغیر رشوت کے قلم اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر دینے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے دے رہا ہے، ناحق کو حق بنانے کے لیے نہیں دے رہا، وہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ جب اپنا حق وصول کرنے کے لیے دے رہا ہے تو اس کو دینے کی گنجائش ہے۔ اس صورت میں یہ دینے والا گنہگار نہیں ہوگا، ہاں جس نے لی ہے اس کے حق میں وہ بالکل ہی حرام اور اللہ بچائے ناجائز ہوگا۔ ایسے جو رشوت لینے والے ہیں وہ بھی طرح طرح کے اس میں تعویلیں کرتے ہیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور لیکن وہ ہیلے بہانے جو ہیں وہ چلنے والے نہیں ہیں، وہ آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں، اللہ بچائے۔ وہ کچھ بھی اس کو نام دے دیں، چاہے اس کو دعوت کے پیسے دے کہہ دیں، چاہے اس کو چائے پانی کے پیسے کہہ دیں، چاہے وہ ہدیہ تحفہ کہہ دیں، چاہے وہ اکرام کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، ہے وہ رشوت، جس کا لینا دینا اللہ بچائے بہت ہی بڑا گناہ ہے، جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ www.darsequran.com ہمارا ایک عنوان جو کہ پچھلے ایک دو ہفتوں سے ڈیلے ہو رہا تھا، اور اس کے لیے ہمارے بہت سارے ساتھی منتظر بھی ہیں کہ تاکہ اس کا حل جانیں، وہ ایک مرض ہے جسے نفسیاتی مرض بھی کہا جا سکتا ہے، اعصابی کمزوری کا مرض کہا جا سکتا ہے۔ یہ ایک پیچیدہ بیماری ہے اور عام طور پر بچپن میں ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا نام ہے اوٹیزم۔ یہ خواتین میں مرض دیکھنے میں آتا ہے، مردوں میں مرض دیکھنے میں آتا ہے، اور عمومی طور پر بچے اس مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اوٹیزم کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ العزیز آج بات کریں گے۔ اوٹیزم یہ مرض ہے اور ایک پیچیدہ مرض ہے، اور اس کا اثر انسان کی معاشرتی زندگی کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور عام طور پر سال کے بچوں کے پہلے یا دوسرے سال کے اندر اس کی علامات کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن دوسرے یا تیسرے سال میں اس کی علامات واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسے بچے جو کہ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اوٹیزم چائلڈ کہلاتے ہیں۔ عام طور پر جو ایک واضح علامت دیکھی جا سکتی ہے وہ علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ بات کرتے وقت میں، اپنی بات سمجھانے کے وقت میں آئی کانٹیکٹ نہیں کر پاتا، یہ سوشل نہیں ہو پاتا، یعنی بچہ آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر پاتا۔ ایسے بچوں کے اندر 3 سے 4 قسم کی علامات بہت واضح دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے نام کے اوپر بہت زیادہ رسپونڈ نہیں کرتا، بڑا جلدی رسپونڈ نہیں کرتا۔ ایک ان کا ایشو یہ آتا ہے، ایسے بچوں میں ایشو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ بچے جو ہے جو اوٹیزم چائلڈ ہیں، اوٹیزم چائلڈ بچے عام طور پر اپنا آئی کانٹیکٹ برقرار نہیں رکھ پاتے۔ دوسرا، یہ اپنی بات صحیح طور پر سمجھا نہیں پاتے، اپنی بات کو واضح نہیں کر پاتے۔
تیسرا ان میں جو ایک بات دیکھنے میں ملتی ہے، یا تو یہ بالکل خاموش طبع ہو جاتے ہیں، خاموش ہیں، اپنے کام میں اپنے دھن میں محو رہتے ہیں، اور یا ان میں بعض بچے بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ جو بچے بہت زیادہ ہائپر ہوتے ہیں وہ ایک لمحہ کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھتے، کبھی ایک جگہ بیٹھیں گے پھر دوسری جگہ بیٹھیں گے، ایک جگہ سے اٹھیں گے دوسری جگہ چلے جائیں گے، کبھی ایک چیز اٹھائیں گے کبھی دوسری چیز اٹھائیں گے۔ گھر کے اندر چیزوں کا جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ بہت زیادہ ان بچوں سے ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض بچے بالکل کول ڈاؤن ہو کے ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی ہی دھن میں مست رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آٹیزم بچوں کے اندر ایک سمٹم دیکھنے میں آتی ہے، وہ سمٹم دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ یہ بچے جو ہے وہ ایک کام کو بار بار کرتے ہیں اور ان کا دہرانے کا عمل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک جملہ انہوں نے بولنا شروع کیا، وہ جملہ بار بار بولتے رہیں گے، بار بار بولتے رہیں گے، اور اسی طرح سے آٹیزم بچوں میں کوئی ایک کام بار بار کرنے کی عادت بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اب یہ بچے چونکہ سوشل نہیں ہو پاتے، رسپونڈ اچھا نہیں کرتے، اور بچوں کے اندر بار بار جو ہے کسی کام کو کرنے کی عادت ڈیولپ ہو جائے، اور بعض کیسز کے اندر بچوں کو جھٹکے بھی لگتے ہیں، بعض کیسز میں بچوں کو جھٹکے بھی لگتے ہیں جنہیں مرگی کے دورے کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ عمومی طور پر پیرنٹس جو ہے وہ تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ جب بچہ اپنے حال میں مست ہو، رسپونڈ نہ کرتا ہو، تو بعض والدین جو ہے یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ اس کی ایک اچھی عادت ہے اور یہ خاموش طبع ہے، شرارت نہیں کرتا، تنگ نہیں کرتا، اور بار بار جو ہے وہ نہیں کرتا، اور حتیٰ کہ اس سارے سینیریو میں پیرنٹس یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ وہ رسپونڈ اچھا نہیں کر رہا ہوتا، لیکن پیرنٹس اس کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ توجہ نہیں کرتے، اور یہ مرض پیچیدگی اختیار کر جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس مرض کی سمٹمز کو دیکھتے ہوئے بچے کو نظر لگ گئی ہے، بچے کو آسیب کا اثر ہے، یہ بات کہتے ہوئے بھی ہم اسے فزیکلی مانیٹر نہیں کر رہے ہوتے، اور صرف اس کا نظر کے ذریعے سے یا آسیب کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا رہا ہوتا ہے۔ عام طور پہ چونکہ بچے جب سال کی عمر میں ہوتے ہیں، 6-8 مہینے کی عمر میں ہوتے ہیں، ایسی سمٹمز ہوں تو گھروں کے اندر ایک ٹرم اصطلاح چل رہی ہوتی ہے جس پہ کوئی پرچھاواں ہو گیا ہے، اس پہ کوئی سایہ آ گیا ہے، اور اس طرح کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے بھی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے پیرنٹس کی، اور پیرنٹس اپنے بچے کے مرض کو نہیں سمجھ پاتے۔ نظر لگ جانا برحق ہے، کسی چیز کا اثر ہو جانا برحق ہے، لیکن ان سب چیزوں کا پراپر صحیح طریقے سے، احسن طریقے سے علاج ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ آپ نے دعاؤں کا اہتمام کیا اور نظر بد سے حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام کیا، اور آپ نے کوئی معقول مناسب طریقے سے اس کا علاج کر لیا، اور سمٹم میں آپ کو تبدیلی نہیں آئی، اور وہ سمٹمز بدستور قائم ہیں، تو آپ کو یقیناً بہت سارے دوسرے پہلوؤں کو بھی ضرور سوچنا چاہیے، اور کسی ماہر معالج سے مشورہ بھی ضرور کرنا چاہیے، تاکہ آپ اپنے امراض کا صحیح علاج کر سکیں، اور مرض کا بر وقت صحیح انداز میں جب علاج ہو جائے تو اس سے مرض یقیناً ٹھیک ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت ساری پیچیدگیوں اور بہت ساری پریشانیوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور محفوظ ہو سکتے ہیں۔ www.darsequran.com اللہ کی نعمتوں کا خواب دیکھتا ہے، یہ چین اور سکون اور اطمینان کا خواب دیکھتا ہے، یہ گناہوں میں کیسے اس کو چین اور سکون اور اطمینان مل سکتا ہے؟ 99 اللہ کے نام ہے جو مشہور نام تو اور بھی ہیں، لیکن لنہدینہم سبلنا جو اللہ کے راستے کے مجاہدے اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر ذرے میں اس کو ہدایت کی روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اور سینکڑوں راستے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب کے عطا فرما دیتے ہیں جو مجاہدے اختیار کرتا ہے۔ یہ وہ بدماش نہیں ہے جو اللہ کے راستے کے مجاہدے نہیں اٹھاتا، یہ وہ بدماش نہیں ہے جو افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کمینوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی حرام خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے، معبود بنایا ہوا ہے۔ یہ اس کمینوں میں سے نہیں ہے۔ دل چاہا بدماشی کر لو، کر لیا،
جب مرنے کے وقت ہے اب وہی بدماشیاں جو جوانی میں کی تھی کر کے دکھاؤ. اب جن کے لیے مرے تھے وہ آ کر تمہیں صحت دے کر دکھائیں. ایک گردے میں اللہ درد ڈال سکتا ہے. اللہ دنیا تو اسباب خوشی لاتی ہے، پہلے دنیا غم ہٹانے کی فکر کرتی ہے، پھر اسباب خوشی لا کر خوشی لینے کی فکر کرتی ہے. حضرت والا دامت برکاتوں فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو بغیر اسباب کے عین غم کو خوشی میں بدل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ وہ ہے جو ہر ذرے ذرے میں اللہ اس کو ہدایت کی روشنی دے دیتا ہے. اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتا ہے، اپنے ناک کو دیکھتا ہے. اللہ آپ نے کیسے ماں کے اندر پیٹ کے اندر میں بنایا. اے اللہ ماں کے پیٹ کے اندر دل آپ نے فٹ کیا، جگر پھیپڑا آپ نے فٹ کیا، ہماری ماں بے خبر تھی. اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے تو اللہ کے 99 نام ہیں اس کو اپنے ہاتھوں میں نظر آتے ہیں. اٹھائیے اپنے اپنے ہاتھ سامنے، سیدھا ہاتھ دیکھیے 18 نظر آتا ہے، الٹا ہاتھ دیکھیے 81 نظر آتا ہے. ٹوٹل کتنا ہوا؟ 99 ٹوٹل ہوا. ایک بزرگ اپنے ہاتھ چوم رہے تھے. یہ مضامین حضرت والا دامت برکاتہم کے ہیں، دوبارہ دیکھ لیجئے 99 بنتا ہے نہیں بنتا ہے. 99 بنے گا انشاءاللہ تعالی. یہ 99 نام کی تجلیات اللہ تعالیٰ پروردگار اس کو دکھاتے ہیں جو 99 نام والے مالک پر فدا ہوتا ہے. نقش قدم نبی کے جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. پانی پینا سنت کے مطابق آسان ہے، پی لیا. مسجد میں داخل ہوا نکلا سنت کے مطابق جی لیا. کیا تقویٰ سنت نہیں تھی؟ کیا تقویٰ سنت نہیں تھی؟ یہ تقویٰ اختیار کرتے ہوئے انسان کا دل لرز جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے پیار کریں گے اس کو جو اللہ کو ناراض کرتا ہے؟ اللہ کیسے اس کے دل کے اندر چین اور سکون اور اطمینان ڈالیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ نام تاکید کا اور بانون ثقیلا فلنحینہ حیاتا طیبہ. دو عمل، ایمان لے اور عمل صالح کرتا رہے. لطف مزیدار زندگی، خوشی والی زندگی، پیاری زندگی، مزیدار زندگی کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو بالغ زندگی عطا فرمائیں گے، مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ضرور بال ضرور. کان ڈھونڈتے ہیں سکون اور چین اور اطمینان اور مزہ ہم لوگ گٹر لائنوں میں، پیشاب پخانے کے مقامات پر، ٹی وی وی سی آر کی گندی فلموں پر، گانوں میں، میوزک میں چین اور اطمینان تلاش کر رہے ہیں. اور چین اور اطمینان دینے والا مالک فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ارے ظالموں کہاں چین اور سکون تلاش کر رہے ہو؟ الا، غفلت کی روئی کانوں سے نکال لو، خوب غور سے سن لو، صرف اللہ ہی کی یاد میں دلوں کو چین ملے گا. اللہ تعالیٰ تو فرمائے کہ میری یاد میں چین چلے گا، اور ہم لوگ کہاں چین تلاش کر رہے ہیں؟ جتنا فرما برداری کی لیول بڑھتی جائے گی اتنا مزیدار زندگی اس کی بڑھتی جائے گی. اتنا وہ اللہ جتنا وہ اللہ پر فدا ہوتا جائے گا اتنا پروردگار اس پر پیار کرتا رہے گا. جو اگر حسینوں پر جوانی چڑھی ہوئی ہے تو یہ جوانی آنی اور جانی ہے. آنے کی تو فکر کرتے ہیں، جانی کی فکر نہیں کرتے کہ یہ آنی تو ہے لیکن جانی بھی تو ہے. برباد بھی تو ہونے والی ہے ان کی جوانی. یہ کیوں انسان اپنے آپ کو ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کی فکر کرتا ہے؟ تاکہ میں سلیکٹڈ ہو جاؤں، لوگوں کے نظر میں پیارا بن جاؤں، عورتوں کے نظر میں پیارا بن جاؤں، وہ مجھ سے پیار کر لیں. اللہ پیار نہ کریں تو کوئی ایسی بات نہیں. نعوذ باللہ، اللہ جس سے پیار نہ کرے اس کی بربادی کی تاریخ تو اسی دن شروع ہو جاتی ہے جس دن انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے. نقطہ آغاز گناہ کا میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ کے عذاب کے نقطہ آغاز ہے. نیکی کا نقطہ آغاز اللہ کا پیار، اللہ کا قرب، اللہ کے مزے کا نقطہ آغاز ہے. مرضی ہے کون سا نقطہ آغاز ہم لے لیں، مرضی ہے عذاب کا نقطہ عذاب لے لیں، مرضی ہے سکون اور چین اور اطمینان کا نقطہ آغاز لے لیں. www.darsequran.com یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، جگمگاتی ہوئی تاریخ. اکثر و بیشتر لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، بیت المقدس جس میں آج مسجد اقصی واقع ہے،
اللہ اور آج ہماری بدعملیوں کی وجہ سے یہودیوں کے تسلط میں ہے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تو اس علاقے کو صلح کے تحت فتح کیا، یعنی وہاں کے جو شہر والے ہیں وہ انہوں نے ہتھیار ڈال دی اور کہا کہ مصالحت کے ساتھ ہم آپ کو یہ شہر حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ تو حضرت معاویہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صلح نامہ لکھا جس کی بنیاد پر بیت المقدس حاصل کیا۔ کیا صلح نامہ تھا؟ کہ یہ شہر، اس پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، امیر المومنین کی، اور جو یہاں پر یہودی اور عیسائی آباد ہیں ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادتیں کرنے کی پوری آزادی ہوگی، ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو برقرار رکھا جائے گا، ان کے اوپر کوئی ان کو ڈھایا نہیں جائے گا، منہدم نہیں کیا جائے گا، ان کو عبادت کرنے کی پوری آزادی ہوگی، اور مسلمان ان کا تحفظ کریں گے۔ یعنی اگر کوئی غیر مسلم دشمن حملہ آور ہوا تو مسلمان ان کا تحفظ کریں گے، ان کا دفاع کریں گے۔ اگر مسلمانوں کی کسی سے جنگ ہوئی تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے پابند نہیں ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اگر مسلمانوں کی لڑائی کسی سے ہو رہی ہے تو یہ لوگ ان کے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ شامل ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، اور ان پر اگر کوئی حملہ ہوگا تو مسلمان اس کا دفاع کریں گے، اور یہ جزیہ ادا کریں گے۔ جزیہ ایک قسم کا ٹیکس ہوتا تھا جو غیر مسلم شہریوں سے وصول کیا جاتا تھا، اس بات کے عوض کہ ان کا جان مال آبرو اس کا تحفظ کیا جائے گا اور ان کی عبادت کے حقوق دیے جائیں گے، اور اگر کبھی ان کے اوپر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو مسلمان اس کا دفاع کریں گے۔ اس بنا پر جزیے سے بیت المال کی ایک بڑی آمدنی آیا کرتی تھی۔ یہ معاہدہ طے ہو گیا، معاہدہ طے ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم چلے گئے، وہاں کے جو رہنے والے تھے عیسائی اور یہودی وہ بڑے امن اور چین کے ساتھ وہاں پر رہتے رہے، بیت المقدس میں جزیہ ادا کرتے رہے۔ اور وہ جزیہ کیا تھا؟ مسلمانوں سے جتنی زکوٰۃ یا عشر وصول کیا جاتا تھا اس کا بھی بہت تھوڑا سا حصہ ان سے جزیہ کے طور پر لیا جاتا تھا، وہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا۔ یہ ایک عرصے تک اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اچانک ایسا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے اوپر حملہ کیا، دمشق کو فتح کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ دمشق کو فتح کرنے کے لیے زیادہ بڑی فوج کی ضرورت تھی، تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ آپ فوج ہمیں مزید عطا کریں تاکہ ہم اس مہم میں کامیاب ہوں۔ تو حضرت عمر نے بیت المقدس کے جو حاکم تھے ان کو لکھا کہ تم یہاں سے جو تمہاری فوج ہے لے کر ان کی مدد کے لیے دمشق پہنچ جاؤ۔ جب یہ فوج جانے لگی تو حاکم جو تھے غالباً ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا بھائی ہم چلے تو جائیں لیکن ہم نے ان غیر مسلموں کی جان و مال کی آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری لے رکھی ہے، جزیہ ہم نے اس کام کے لیے لیا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور ہم تو اب اگر چلے جائیں گے تو یہ تو غیر محفوظ ہو جائیں گے، ان کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ان کا دفاع کون کرے گا؟ اس لیے انہوں نے غیر مسلم سرداروں کو جمع کیا، یہودیوں اور عیسائیوں جمع کر کے ان سے کہا کہ بھائی ہمارے اوپر مجبوری پیش آ گئی ہے، ہم دمشق جا رہے ہیں اور ہم آپ کی حفاظت کا جو ہم نے آپ سے عہد کیا تھا اس عہد کو اب پورا کرنا ہمارے بس میں نہیں رہا، لہذا سال بھر کا جو جزیہ ہم نے آپ سے لیا تھا وہ سب آپ کو واپس کرتے ہیں، جتنا جزیہ آپ سے لیا تھا وہ ہم آپ کو واپس کرتے ہیں، کیونکہ یہ جزیہ اس کام کے لیے لیا گیا تھا، اس عہد کے ساتھ لیا گیا تھا کہ مسلمان دفاع کریں گے غیر مسلموں کا۔
واپس کر دیا سارا جزیہ، ٹیکس واپس کر دیا۔ کوئی دنیا کی مثال، دنیا کی قوم کوئی مثال پیش کرے گی ایسی کہ دشمن کے لوگوں کو ٹیکس واپس کر دیا، جو غیر مسلم لوگ تھے ان کو واپس کر دیا؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو بیت المقدس کے عیسائی یہودی تھے انہوں نے کہا بھائی ایسی دنیا کی مخلوق تو ہم نے کوئی دیکھی نہیں کہ جو اپنے معاہدے کا اتنا پاس کرنے والی ہو، اور ہمیں کر دیا۔ اس طریقے نے ان میں سے بہت سو کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا، مسلمان ہوئے، اس وجہ سے مسلمان ہوئے۔ اور پھر ان میں سے بہت سو نے دمشق کی جنگ میں حصہ لیا، حالانکہ ان کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں تھا کہ وہ ہماری جنگ میں حصہ لیں گے، لیکن بہت سو نے دمشق کی جنگ میں حصہ لیا، اور پھر دمشق فتح ہوا۔ www.darsequran.com اب آخری بات، علامت التوبۃ المقبولہ، کہ بندے نے توبہ تو کی، اپنی طرف سے بری عادتیں بھی چھوڑ دی، عمل بھی چھوڑ دیے، کیا پتہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس کی بھی تو علامات ہیں نا۔ تو فرمایا علامات التوبۃ المقبولہ، کہ توبہ کی قبولیت کی علامات جس سے پتہ چلتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ارشاد فرمایا ان یکون بعد التوبۃ خیر مما کان قبلہا، کہ توبہ کی قبولیت کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد پہلے کی نسبت انسان کی زندگی نیک اچھی ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی علامت ہے اس بات کی۔ پہلے نمازیں قضا کر جاتا تھا، اب پابندی سے پڑھتا ہے۔ پہلے نمازیں پڑھتا تھا، اب جماعت کی پابندی کرتا ہے۔ پہلے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، اب تکبیر اولا کی پابندی کرتا ہے۔ پہلے فرض نمازیں پڑھتا تھا، اب تہجد کی بھی پابندی کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کے اندر جو خیر آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ توبہ اللہ نے قبول فرما لی۔ دوسری بات فرمایا اللہ یزال الخوف من العودۃ الی الذنب مصاحبا لہ، کہ سچی توبہ کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ ہر وقت خوف دل میں رکھتا ہے کہیں میں دوبارہ گناہوں کی طرف نہ مائل ہو جاؤں۔ وہ اپنے نفس کے اوپر بھروسہ نہیں کر لیتا کہ جی اب میں نے توبہ کر لی بس کوئی بات نہیں، ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں دوبارہ میں اس راستے میں نہ چل پڑوں، اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرتا۔ اور تیسری بات انخلاء القلب وتقطعه ندما وخوفا من العقوبۃ العاجلۃ والآجلہ، کہ انسان کا دل گناہوں کی چاہت سے خالی ہو جائے۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں سمجھانے کی خاطر، لفظی ترجمہ کروں گا تو پھر سمجھانے کے لیے لمبی بات کرنی پڑے گی۔ یعنی دل سے گناہوں کی حسرت نکل جائے، یا یوں سمجھیں کہ انسان گناہوں سے بے تما ہو جائے۔ دل میں سوچ لے کہ مجھے بدنظری نہیں کرنی، میرے اللہ کا حکم ہے، لہذا مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ جانے والا کون ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے کون ہے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا دل سے تما کو نکال دینا، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ آج کل کے نوجوان کیوں بدنظری کر جاتے ہیں؟ دل میں تما ہوتی ہے، تما بدنظری پہ آمادہ کرتی ہے۔ اسی لیے اکثر نوجوانوں سے پتہ کریں، وہ آپ کو دوسری شادی کے لیے تیار نظر آئیں گے، دعائیں بھی کرتے ہوں گے، اور کئی تو پوچھتے بھی ہیں خط کے ذریعے کہ حضرت دوسری شادی کی اجازت دے دیجئے۔ میں ان کو جواب لکھتا ہوں کہ پہلی بیوی سے مشورہ فرما لیجئے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب ہے دل میں سے حسرت نہیں نکلتی، یہ بڑی مصیبت ہے، حسرت نکال دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک جگہ کوئی 4-5 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، باہر ملک کی بات ہے، اور قدرتاً میں وہاں جا پہنچا اور وہ آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے، دوسری شادی کے فضائل بیان کر رہے تھے وہ طلباء۔ خیر ان کو میں نے بٹھایا، ان کو سمجھایا، میں نے کہا بھائی دیکھو اگر تو ہے دوسری شادی کے چکر میں پڑنا تو پھر علم کا کام گیا تمہارے سے، پھر علم تمہارے سے نہیں جو ہے نا آگے کام آئے گا۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ 2 شادیاں بھی چلاؤ ساتھ علم کے کام بھی کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم علم کا کام کریں تو اگر اللہ تعالیٰ نے پہلی بیوی ایسی دے دی ہے کہ جو نیک ہے، اچھی ہے، صحت مند ہے، ہر کام آ سکتی ہے، خدمت کر سکتی ہے، ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو کیا ضرورت ہے دوسری شادی کے بارے میں سوچو؟ اس لیے کہ ہم عدل و انصاف نہیں رکھ سکتے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا،
اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک شادی ہی کافی ہے. اور آج کل کے زمانے میں تو اکثر نوجوان عدل و انصاف کا خیال نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے ایک کافی. جو اللہ کے راستے پہ آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ان چکروں میں مت پڑے. ذہن میں بٹھا لے کہ بس اللہ نے ایک بیوی دے دی، اب اس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنی ہے. کچھ ہو جائے تما نہیں نکلتی، اس کی وجہ سے بیوی کی موجودگی میں انسان بد نظری کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے اس دن ان کو ذرا سمجھایا اور ترغیب دی کہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے قبول کیا ہے، اب آپ اس علم کے راستے میں آگے بڑھو. اور سب شادی شدہ نوجوان تھے. میں نے کہا تمہارے گھر میں اللہ نے بیویاں دی ہیں، انہی سے الفتیں محبتوں کا اظہار کرو اور زندگی گزارو. خیر سب نے وعدہ کر لیا کہ ہم بد نظری نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، اور واقعی آج ہم بے تما ہو گئے. خیر کچھ دنوں کے بعد ان میں سے ایک حافظ صاحب تھے، وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت صاحب جس دن سے ہم نے بات کا عہد کیا کہ ہمیں باہر کسی سے کوئی تما نہیں، اس دن سے پتہ نہیں کیا بیوی ہمیں بڑی اچھی لگنے لگ گئی ہے. یہ فطری بات ہے. جب انسان باہر سے بے تما ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اسے گھر کے اندر الفت محبت عطا فرما دے. یہ فطری چیز ہے. اور چوتھی بات کثرت خاصۃ لا تحدث الا للطائف. جس کی سچی توبہ ہوتی ہے نا اس بندے کے اندر پھر عاجزی آ جاتی ہے، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے. وہ بات بھی کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بندہ اپنے آپ کو خطا کار گناہ گار سمجھ کر توبہ کرنے والا بندہ ہے، اور اب عاجزی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش ہے. اس میں عجب اور تکبر نہیں ہوتا، عاجزی آتی ہے. تو یہ 4 علامات ہیں انسان کی کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. یہ اس کی علامات ہیں. www.darsequran.com بوڑھا آدمی بڑھاپے میں، صحت میں، جوانی میں بہت بڑھیا اعمال کیا کرتا تھا. تہجد میں اٹھا کرتا تھا، نوافل لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، اور بھی نیکیوں کے کاموں میں بہت آگے ہوا کرتا تھا. بڑھاپا آ گیا، فرائض واجبات کر رہا ہے، لیکن اب صحت اجازت نہیں دیتی اتنا طویل قیام کر سکے، نیکیوں میں اتنی جسے کہیں کہ قوت اور طاقت دکھا سکے. اب صحت اجازت نہیں دیتی. اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ جیسے صحت اور جوانی میں کر رہا تھا، بڑھاپے میں وہ ساری نیکیاں لکھتے چلے جاؤ. بڑھاپے میں اس کی ساری نیکیاں لکھتے چلے جاؤ. اگرچہ یہ کر نہیں سکتا، اندر حسرت رکھتا ہے اور اندر چاہت رکھتا ہے اور اندر سچا جذبہ رکھتا ہے، لکھتے جاؤ اس کے لیے. تو وہ نفلی عبادتیں جو بڑھاپے اور صحت کی وجہ سے اور جسے کہیں کہ کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پاتا، صحت اور جوانی میں جو کر رہا تھا وہ بھی اللہ اپنی رحمت سے اس کا ثواب بھی دیتا رہتا ہے. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہو. پھر لمبی عمر ہے، یہ بھی اچھا ہے. اور یہ بد نصیبی کی بات ہے عمر بہت لمبی ہے لیکن اعمال اچھا نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. جوانی میں اور صحت میں کچھ عادتیں خراب ہو جائے نا تو بڑھاپے تک بھی وہ جان نہیں چھوڑتی. حالانکہ ان عادتوں میں اب لذت نہیں رہی، اب ان عادتوں میں مزہ نہیں، لیکن عادت سے مجبور ہوتا ہے. عادت سے مجبور ہوتا ہے بیچارہ، کیونکہ زندگی بھر ان گندگیوں میں ان عادتوں میں رہا ہے. تو بڑھاپے کے اندر ان چیزوں میں اب اس کے لیے لذت نہیں ہے، لیکن عادت سے مجبور ہے. عادت سے مجبور ہے. کسی کو صحت اور جوانی میں قرآن کا ذوق ملا تو بڑھاپے کے اندر قرآن کی توفیق ملی ہوئی ہے. اور کسی کو بدقسمتی سے ٹی وی کی اسکرین پر گندگیوں کو دیکھنے کا مزاج بنا، بڑھاپے کے اندر بھی انہی گندگیوں میں دیکھتے دیکھتے مر گیا. کیا بدنصیبی ہے، کیا بدنصیبی ہے. صحت اور جوانی میں نمازوں کا عادی نہیں بنا، بڑھاپے میں کوئی کام نہیں ہے، لیکن عادت جو نہیں ہے اب اس کی توفیق ہی نہیں مل رہی. دن رات فارغ ہے، نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی.
नेकी की तौफीक नहीं मिल रही होती। तो बस औकात बुढ़ापे में उन चीजों की लज्जत नहीं है, मजा नहीं है, लेकिन आदत जो नहीं बनी, तबीयत ही नहीं बनी, तो बुढ़ापे के अंदर उसकी तौफीक ही नहीं होती। और सच्ची बात है, बीमारी और बुढ़ापा अगर नेकियों से खाली हो ना जिंदगी, बड़ा खौफनाक होता है, बड़ा खौफनाक होता है, बड़ा खौफनाक होता है। और सुभान अल्लाह, तन्हाई है, सभी ने दाएं बाएं से छोड़ दिया है, लेकिन नेकी की तौफीक मिली हुई है, मजे ले रहा है कुरान की तिलावत से, तन्हाई में अपने अल्लाह से मानूस है, इसके लिए वो तन्हाई भी जलवत है, इसकी तन्हाई भी बड़ी रोशन है, इसलिए कि नेकी की तौफीक मिली हुई है। और जो बुढ़ापा नेकियों से खाली हो, मैं अर्ज कर रहा हूं, बड़ा खौफनाक होता है। वो तन्हाई काटती है, वो बुढ़ापा काटने को दौड़ता है। तो वो बड़ा खुश नसीब है जिसे अल्लाह ने सेहत में, जवानी में, अच्छे हालात में नेकी का मिजाज दे दिया, नेकी की तौफीक दे दी। भाई बुढ़ापा तो आया ही करता है ना, आसाब तो कमजोर हुए ही करते हैं ना, ये हमेशा सेहत कहाँ रहा करती है। लेकिन वो बड़ा खुश नसीब है जिसका मिजाज इबादत का बन गया, और फिर उम्र के साथ साथ इसके इबादत का सिलसिला भी चल रहा है। ये बड़ा खुश नसीब www.darsequran.com। अगला सवाल अब्बास से मोहसिन अली साहब ने किया है। वो पूछना ये चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें दिखाया गया है कि एक जानवर भैंसा आपे से बाहर है और उसे गोलियां मारी जा रही हैं, इसके बाद जाके उसे ज़िबा किया गया। क्या इस तरह कुर्बानी हो जाती है? अवलन तो कुर्बानी के जानवर को जख्मी करना, आइबदार बनाना, ये मुनासिब अमल नहीं है कि उसको जख्मी कर दिया जाए और इसको आइबदार बनाया जाए, तो ये मुनासिब तर्ज अमल नहीं। बाज़ आइब की वजह से जैसा कि 1/3 से ज़्यादा कान कट जाए तो उसकी कुर्बानी नहीं होती, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है। इसको आइबदार बना दिया जाए तो फिर वो जानवर कुर्बानी के लायक नहीं होता, काबिल नहीं होता। लेकिन सूरत हाल यह है कि जहाँ कोई जानवर ऐसा है कि काबू में नहीं आता, कि सारे लोग आगे पीछे दौड़ लगा रहे हैं, वो भी आगे दौड़ लगा रहा है, तो जानवरों के अंदर मुख्तलिफ किस्में हैं। जो जानवर मानूस नहीं होते, आमादा नहीं होते, और कुर्बानी के लिए बंदे ने ख़रीदा है वो, तो ऐसी सूरत में इस बात की गुंजाइश निकल सकती है कि किसी टांग वगैरह की तरफ कोई गोली चलाए जिसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ जाए। ये नहीं कि अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दे, उस तरह तो जानवर आइबदार बन जाएगा। वो तो इसको कमज़ोर करने का मकसद नहीं है। कमज़ोर करने का तरीका अगर है तो टांगों से वो दौड़ लगा रहा है, तो वहाँ एक कोई अंदाज से कोई माहिर आदमी इस तरह कोई कर ले तो वो भी एक आयब कहलाएगा। लेकिन ये आयब इस माने में कमज़ोर है कि वो बंदा इसको ज़ख्मी करना नहीं चाह रहा, बल्कि काबू करने की नीयत से कि कुर्बानी के लिए ज़िबा हो जाए, इस मकसद के तहत वो किया जा रहा है, और वो जारहाना अंदाज इख्तियार नहीं कर रहा, तो इसकी गुंजाइश निकल आएगी। इस मसले का साथ पूरी तफसील ज़हन में हो तो फिर इश्काल नहीं होगा कि आइबदार जानवर की कुर्बानी कैसे हो गई। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर उसको काबू में लाने की नीयत से मुख्तसर अंदाज से कोई इस तरह उसको गोली चलाई जाए जिससे उसका दौड़ना कम हो जाए या किसी पर हमलावर होने से रुक जाए, तो इसकी गुंजाइश होगी और इसकी कुर्बानी अदा हो जाएगी। www.darsequran.com